تاریخ میں بہادری اور حکمت عملی کے قصے تو بہت ملتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر ہم تاریخ کو صرف اعداد و شمار کی نظر سے دیکھیں؟ چلیں آج ابتدائی اسلامی جنگوں پر جو مواد ہمارے پاس ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نمبرز کیا کہانی سناتے ہیں۔ اور کہانی کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ اس ایک جملے میں چھپا ہے: طاقت کا انحصار کبھی بھی تعداد پر نہیں تھا۔ تو آج ہم اسی دعوے کو، اسی بات کو اعداد و شمار کی کسوٹی پر پرکھیں گے۔ تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تاریخی لڑائیوں کے بارے میں جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں ان سے آخر کیا تصویر بنتی ہے۔ تو ہماری بات شروع ہوتی ہے جنگ بدر سے۔ یہ تھا پہلا امتحان، اور ہمارا جو ماخذ ہے وہ بھی اسے اس موضوع کی پہلی اور کہہ لیں کہ سب سے اہم مثال کے طور پر سامنے رکھتا ہے۔ بات ہے 624 عیسوی کی۔ یہ وہ وقت تھا، وہ لمحہ جب ابتدائی مسلم کمیونٹی کو اپنے پہلے بڑے فوجی چیلنج کا سامنا تھا۔ یہاں ذرا اعداد و شمار کا فرق تو دیکھیں۔ ایک طرف تھے صرف 313 مسلمان، اور ان کے مقابلے میں جو فوج تھی وہ 900 سے 1000 کے بیچ تھی، یعنی تقریباً 3 گنا بڑی فوج۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہے، یہ میدان جنگ کی اصل حقیقت تھی۔ اور یہ بار چارٹ نا اسی فرق کو بالکل صاف صاف دکھا رہا ہے۔ جب ان دونوں بارز کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ تعداد کا فرق اصل میں کتنا بڑا تھا۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے اس کے مطابق مسلم افواج کے کمانڈر خود پیغمبر اسلام تھے، جس سے اس واقعے کی تاریخی اور روحانی دونوں اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنگ بدر بس ایک اتفاق تھا، ایک ایکسیپشن؟ نہیں، ماخذی مواد بتاتا ہے کہ یہ تو بس شروعات تھی۔ یہ ایک پیٹرن تھا جو آگے بھی نظر آنے والا تھا۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتے ہیں کہ یہ ساری معلومات آ کہاں سے رہی ہیں۔ تو دیکھیے، یہ وہ اصل دستاویز ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں۔ ہر ایک نمبر، ہر ایک نام اسی میں سے لیا گیا ہے، اور یہ ٹائم لائن اسی پیٹرن کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ 624 میں بدر، ٹھیک ہے، پھر 625 میں احد کی جنگ کو دیکھیں، یہاں فرق اور بھی بڑھ گیا، اور پھر دیکھیں 627 میں جنگ خندق، جہاں ماخذ کے مطابق تعداد کا فرق تو اور بھی زیادہ ہو گیا۔ یعنی یہ چیلنج مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ تو کیا یہ سارا معاملہ صرف ایک خاص دور یا ایک ہی لیڈر سے جڑا تھا؟ چلیں اب ذرا قیادت پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کمانڈر بدلنے سے کیا یہ پیٹرن بھی بدلا یا نہیں۔ ہمارے ماخذ میں کئی کمانڈروں کے نام آتے ہیں: پیغمبر اسلام، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور خالد بن ولید جیسے بڑے نام بھی، یعنی قیادت الگ الگ ہاتھوں میں رہی۔ تو کیا کہانی بھی بدلی؟ ایک مثال کے طور پر خالد بن ولید کو ہی لے لیتے ہیں۔ ان کی کمان میں جو جنگیں لڑی گئیں وہ یہ دیکھنے کے لیے ایک بہترین کیس سٹڈی ہیں کہ کیا یہ سلسلہ جاری رہا۔ ذرا اس ٹیبل پر نظر دوڑائیں، یرموک ہو، ولاجہ ہو یا جنگ سلاسل، ہر جگہ کہانی ایک ہی نظر آتی ہے۔ ماخذ کے مطابق مسلم فوج کے سامنے ہمیشہ ایک بڑی طاقت تھی، مطلب لیڈرشپ تو بدلی لیکن تعداد کا چیلنج ویسا کا ویسا ہی رہا۔ تو پھر ان تمام اعداد و شمار کو دیکھنے کے بعد ہم واپس اسی مرکزی خیال پر آتے ہیں جس سے بات شروع ہوئی تھی۔ آخر یہ سب ہمیں بتا کیا رہا ہے؟ اگر اس سارے مواد کا خلاصہ ایک لائن میں کرنا ہونا تو وہ یہ ہے: جنگیں بدلتی رہیں، کمانڈر بدلتے رہے، لیکن ایک بات نہیں بدلی، ایک چھوٹی فوج کا ایک بڑی فوج سے مقابلہ کرنے کا یہ پیٹرن مستقل رہا۔ اور یہ نمبر، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ جنگ موتا میں فوجوں کے تناسب کو دکھاتا ہے، جہاں ماخذ کے مطابق 3000 کا مقابلہ ایک ایسی فوج سے تھا جو شاید 10 گنا سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ یہ اس عددی فرق کی سب سے بڑی، سب سے واضح مثال ہے۔ اور یہی بات ہمیں اس مواد کے آخری اور سب سے طاقتور نتیجے پر لے آتی ہے کہ تاریخ کبھی اکثریت نے نہیں لکھی، یہ ان لوگوں نے لکھی جو ثابت قدم رہے۔ یہ ہے اس پوری کہانی کا اصل سبق۔ تو پھر ہم اپنی بات ایک ایسے سوال پر ختم کرتے ہیں جو صرف تاریخ تک محدود نہیں ہے۔ اس ساری گفتگو کی روشنی میں ثابت قدم رہنے کا اصل مطلب ہے کیا؟